وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولون أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني और बेशक मैं लगफ़ार बहुत ही बख्शने वाला हूँ। इससे पिछली आयत में आपको याद होगा
کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون نے جادوگروں کو مار دینے کی دھمکیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ تم پہ ایمان لائے ہیں انہیں لے کے یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ، اور فرعون نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور مسلمانوں کا۔ اس کے بعد اسی تعاقب میں فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دلائے کہ میں تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور پھر تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ تمہیں شریعت دی جائے گی، اور اگر تم نیک اعمال کرو گے تمہیں جنت ملے گی، دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ہوگی، من اور سلوہ نازل کیا تم پہ۔ اس کے باوجود تم لوگوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور سزا کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قاعدہ اور کلیہ بتا دیا کہ یہ وہ قاعدہ اور کلیہ ہے جس کے مطابق میں لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ جب بھی تم مجھ سے معافی طلب کرو گے میں سزا نہیں دوں گا بلکہ تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ میں گناہ کیسے معاف کرتا ہوں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت ہی بخشنے والا ہوں، بڑا بخشنہار ہوں، لیکن 4 شرطیں ہیں اس کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے لمن تابا، اس شخص کے لیے بخشنہار ہوں جو توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہ جیسے بھی ہوں ان پہ انسان کو احساس ندامت ہو۔ اگر انسان خدا نخواستہ کسی شرک میں مبتلا تھا اس شرک سے توبہ کرے، اگر کسی بدعت میں مبتلا تھا اس بدعت سے توبہ کرے، اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق مار رہا تھا، والدین کی نافرمانی کر رہا تھا، یا کسی اور گناہ میں ملوث تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے توبہ کرے، انسان اس غلط راستے سے واپس پلٹ آئے، اس بات کا مصمم ارادہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا۔ توبہ کے لیے یہ 2 بنیادی باتیں ہیں، بنیادی شرائط میں سے ہے کہ ایک تو انسان کو ندامت ہو گزشتہ زندگی پہ کہ میں نے گزشتہ زندگی میں یہ گناہ کیا ہے اور بہت برا کیا ہے، میں اس پہ پشیمان ہوں، کاش یہ ایسا نہ ہوتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان آئندہ زندگی میں اس سے ہمیں اس کے نزدیک نہ جانے کا ارادہ کرے کہ آئندہ میں کبھی اس گناہ کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ دونوں باتیں جو ہیں یہ بنیادی شرط ہے توبہ کے لیے، اور ایسی توبہ جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کرنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بندہ اگر ایسی توبہ کرے جو توبہ نصوح ہو، سچی توبہ ہو، اللہ کے حضور انسان گڑ گڑائے، روئے، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی توبہ پہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی سفر کر رہا ہو اور صحرا میں کہیں جا کے آرام کرنے کے ارادے سے وہ لیٹ جائے، اسے نیند آ جائے، اور جب وہ اٹھے تو دیکھے کہ اس کی سواری اونٹنی اس کے سارے سامان سفر کے ساتھ غائب ہے، اور وہ اسے پوری طرح تلاش کر کے تھک ہار جائے، اس کی اونٹنی اسے نہ ملے، اور اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ اب تو میری موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، میری زندگی بچ نہیں سکتی اب۔ فرمایا کہ اچانک اس کی اونٹنی اپنے سارے سامان سفر کے ساتھ واپس آ جائے تو جتنی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انسان کو اس طرح خوشی ہوتی ہے کہ انسان کے ہوش و حواس اپنے بس میں نہیں ہوتے،
انسان کو کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، اور انسان الٹا یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی انسان کو یہ ہوش نہیں رہتی کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے خوشی میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب انسان پلٹ کے اللہ کے حضور آگے توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے گناہ بخشوانے کی، وآمن، جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے اس پہ انسان یقین کر لے، اس پہ ایمان لے۔ اللہ کا رسول جو بھی حکم دے توبہ کرنے کے بعد پھر انسان سر تسلیم خم کر دے۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو پردہ کر کے گھر میں بیٹھنا چاہیے تو انسان بلا چونو چرا تسلیم کرے کہ عورتوں کو پردہ کر کے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر اللہ کا رسول یہ فرمائے کہ بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا تو کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو انسان بغیر محرم کی عورت کو گھر سے نہ نکلنے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا، غیر محرم عورت کو نہیں سننا، تو فرمایا کہ پھر انسان اللہ کے رسول کی بات پہ اس طرح یقین کر لے جس طرح انسان کو اس بات پہ یقین ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے۔ جو اللہ کا رسول حکم دے اس پہ ایمان لے آئے، اور فرمایا کہ میں میرے بخشنے کی یہ دوسری شرط ہے۔ اللہ کا رسول اگر یہ کہے کہ چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دو تو پھر انسان کے دل میں یہ وہم و گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ دوسرے لوگ یا دوسرے کافر ہمیں کیا کہیں گے۔ یا اگر اللہ کا رسول کہتا ہے کہ زانی کو سنسار کرنا چاہیے، یہ سزا میں نے مقرر کی ہے، تو کبھی انسان کے دل میں یہ وہم و گمان تک بھی نہ آئے کہ دوسری قومیں کیا کہیں گی، یا یہ سزا اس زمانے میں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا کہ توبہ پہلی شرط ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پہ نادم ہو، شرمسار ہو، اور دوسری شرط یہ ہے آمنا، جو بات اللہ کا رسول کہے اس کے آگے پھر سوال جواب نہ کرے، اس کے بعد ہیچ میچ نہ کرے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں حکم دیا، ایسے کیوں کہا، ایسے کیوں نہیں کر دیا، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، یا ایسے بھی کر لے تو یہ بھی اچھا ہے، ایسے کر لیا جائے تو یہ بھی اچھا ہے۔ فرمایا یہ نہیں، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس دو ہی چیزیں ہیں ان کے اندر رہو، ایک قرآن ہے، دوسری اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ دونوں کی اطاعت کی جائے، دونوں کی بات مانی جائے، تیسری کوئی چیز نہیں، کسی کی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مرشد کی بات ماننا چاہتے ہیں تو اسے دیکھیں کہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو ماننے کی اللہ نے شرط نہیں لگائی۔ اگر کسی امام کی بات اللہ کے رسول کی بات کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کر لیں، لیکن اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ امام کی بات ضرور مانے، یا اپنے مولوی صاحب کی یا اپنے عالم کی بات ضرور مانے۔ اللہ نے تو یہ شرط لگائی ہے لمن تابا، جو میرے حضور آگے توبہ کریں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود کیا ہے، وہ نیک عمل ہے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا یا جس کی اجازت نہیں دی، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نیک عمل نہیں بن سکتا، خواہ کتنا ہی بظاہر اچھا کیوں نہ ہو۔ اپنی مرضی سے اگر میں کہوں گا کہ یہ کام کرو، آپ کہیں گے نہیں جی مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے، بھی اپنی مرضی سے تو جو آدمی مزار پہ جاتا ہے، قبر پہ جاتا ہے، کہتا ہے جی بڑا سرور آتا ہے، بڑا اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے، وہاں جا کے قربانی کرنی چاہیے، نظر نیاز دینی چاہیے، چادر چڑھانی چاہیے، بڑا وہاں پہ تو اچھا منظر ہوتا ہے، بڑا مسحور کن ہوتا ہے، بڑا روح پرور ہوتا ہے، بڑا ایمان پرور منظر ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، مجھے ہاں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن جب اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا تو وہ عمل صالح نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے عمل صالح میں کہ خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے، کسی کو دکھانے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، یا محض لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے، ہاں جی میرا نام لوگ ریکمینڈ کر دیں اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے، میں قومی اسمبلی کا ممبر بن جاؤں، سینٹ کے ممبر بن جاؤں، لوگ یہ کہیں کہ اس نے تو بڑا کام کرایا تھا، فلاح کے بڑے کام کرتا ہے یہ۔ فرمایا کہ ایسی غرض کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا وہ عمل صالح نہیں، وہ تو عقارت ہے۔ جس کے لیے کیا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے، یا اللہ ہم نے تو فلاں کام کیا، ہم تیری راہ میں شہید ہو گیا، ہم نے یہ خرچ کیا، اتنا خرچ کیا. اللہ نے فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، جن کے لیے کیا تھا ان سے جا کے لو. تمہاری خواہش یہی تھی کہ سینٹ کا ممبر بننا ہے، دنیا میں بن گئے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ مجھ سے تو اس بات کا اجر لو، اس کام کا اجر لو جو تم نے میرے لیے کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من آتا للہ و منع للہ، جس نے خالص اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ کے لیے دیا، خواہ اپنا دماغ خرچ کیا، اپنا مال خرچ کیا، اپنی قوت صرف کی، اپنی جان دے دی. من آتا للہ، خالص اللہ کے لیے، و منع للہ، اور اگر روک لیا کسی چیز کو تو فقط اللہ کے لیے کہ یہ تو حرام کام ہے، میں نہیں دوں گا. یہاں اللہ نے منع کیا ہے یہاں نہ خرچ کرو، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، گناہ پھیلتا ہے، اس سے میں اس کام پہ خرچ نہیں کروں گا. منع للہ، اللہ کے لیے روک لیا. احب للہ، اللہ کے لیے محبت کی، یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار آدمی ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اس کے ساتھ سلام دعا رکھنی چاہیے. ابغض للہ، اللہ کے لیے غصہ کیا، ہے تو میرا بھائی لیکن مشرک ہے، اس سے مجھے محبت نہیں ہے تو میرا عزیز لیکن اس کے ساتھ میں صحبت نہیں اختیار کروں گا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا نہیں ہے، میرا اس سے کیا کام. جنگ بدر میں صحابی ایک گزر رہے تھے اور اس کے سامنے ہی ایک صحابی جنگ کے بعد اس کے بھائی کو رسیاں مار کے کس رہا تھا. تو بھائی نے کہا کہ بھائی یہ امیر آدمی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح کس کے باندھنا تاکہ اسے زیادہ فدیہ ملے. وہ جو قیدی تھا کافر کہنے لگا کہ تم میرے سگے بھائی ہو، تم یہ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی وہ ہے جو مسلمان ہے، جو تمہیں باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی. ابغض للہ، اللہ کے لیے غصہ کیا، اللہ کے لیے ناراضگی کی، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اس کے بغیر ایمان ادھورا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے دل میں، یہ جذبہ دل میں نہیں ہے، بیوی سے کتنی محبت کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے تو مسلم کا کیا کام وہاں. بیٹا اللہ کے رسول کا نافرمان ہے تو اللہ نے تو نبی کو فرما دیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں. نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. لہذا عمل صالح وہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہو. من آتا للہ، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے دیا. ایک پیسہ بھی دینا ہے، اپنا مال، بڑا انسان بڑی محنت سے مال کماتا ہے، اس مال کو ایسی جگہ نہ دیں جہاں آپ کا جی نہ چاہے. ہاں یہ دوست ہیں کیا کہیں گے، چلے جی دوسرے دے رہے ہیں میں بھی دے دوں. ایک پیسہ بھی اگر خرچ کریں تو خالص اپنے اطمینان کے مطابق کہ اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ فلاں نے 100 ریال دیے ہیں میں بھی 100 نہیں دوں گا تو بات نہیں بنے گی، لوگ کیا کہیں گے، ایسی جگہ پہ اتنا خرچ کرتا ہے تو اب دینے کے لیے اس کا ہاتھ نہیں ہے، تنگ ہے. ایک پیسہ بھی دیں تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. من آتا للہ، جسے اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور نہیں دیا تو محض اللہ کے لیے روک لیا. احب للہ، اللہ کے لیے محبت کی، ابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے ناراضگی کی. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اور یہ ہے عمل صالح خالص اللہ کے لیے. فرمایا کہ اس شخص کو میں ضرور بخشوں گا، اس کے لیے میں بڑا بخشنہار ہوں جو خالص میرے لیے عمل کرے. اور پھر چوتھی شرط اللہ نے یہ بتائی، ثم اہتدی، نیک عمل اختیار کرنے کے بعد اس پہ جمع رہے، اس پہ ڈٹا رہے. کتنے لوگ ہیں رمضان کی پہلا روزہ آتا ہے تو مسجدیں یوں بھر جاتی ہیں کہ مسجدوں میں جگہ باقی نہیں رہتی، اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے 10ویں روزے کو اور کم ہو گئے، 15ویں روزے کو اور لوگ کم ہو گئے، 20ویں روزے کو اور کم ہو گئے. ایک دفعہ جوش آتا ہے ہاں بھی روزے آ گئے، رمضان آ گیا، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں غائب ہیں.
یا اگر رمضان میں نمازیں شروع کر دی ہیں تو رمضان کے بعد غائب ہیں. رمضان میں تو انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا جھوٹ نہیں بولنا، رمضان ہے جب تک رمضان ہے جب تک وہ جھوٹ نہیں بولتا. رمضان گزر گیا، پھر وہی اللہ تعالیٰ شروع ہو گیا، وہی ٹی وی اور بدماشی شروع ہو گئی، وہی لیچر گانے اور فلمیں شروع ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بشنہار یا بخشش حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بخشش حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری 4 شرطیں پوری کرو. پہلی شرط یہ ہے لمن تابا، سچے دل سے توبہ کرو کہ میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. دوسری بات فرمائی کہ آمنا، اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کرو، مانو اسے. اللہ کے رسول کی بات کے آگے ہچر مچر نہ کرو، سوال جواب نہ کرو اللہ کے رسول کے آگے. اور تیسرا فرمایا کہ عمل صالحا، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نیک عمل کرو. اور چوتھی شرط یہ کہ ثم اہتدی، جو نیک عمل شروع کرو اس پہ ڈٹے رہو، جمے رہو. یا تو جذبے میں آ کر کہہ دیا ادائی رکھنی ہے، 4 باتیں سنی گھر سے یا ادھر دوستوں سے پھر منڈوا دی. یہ اللہ سے بخشش حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بخشش حاصل کرنے کی جب تک یہ 4 شرطیں پوری نہ کی جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انی لغفار، میں اس کے لیے بخشنہار ہوں جو یہ 4 شرطیں پوری کرے. اور اگر انسان یہ کہ جی اللہ بڑا بخشنہار ہے، آپ پہ بخش دے گا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، نہ کبھی قرآن پڑھا ہے، نہ اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کبھی نہیں کی، اور دماغ میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے جی اللہ بڑا بخشنہار ہے، اللہ بخش دے گا خود ہی. اللہ نے تو ساری باتیں وعدے کر دی قرآن مجید میں، اور اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتا دی ہمیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کس طرح سزا دیتا ہے، کس طرح گناہ بخشتا ہے. آگے پھر یہ بات اس لیے بتا دی گئی کہ چونکہ فرعونیوں کو ہلاک کیا گیا اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے رسول کی نافرمانی کی، بار بار نافرمانی کی، جس کی انہیں سزا بھگتنی پڑی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں ضرور بخشنہار ہوں، لیکن میں بخشتا اس کو ہوں جو یہ میری 4 شرطیں پوری کرے. ورنہ تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس سے تجھے دھوکہ دیا رب کریم کے بارے میں کہ رب صرف کریم ہی ہے، منتقم نہیں ہے. اللہ تو منتقم بھی ہے نا، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ پکڑنے والا سزا دینے والا بھی ہے. یہ بھی صفات ہے اللہ کی. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اے انسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا بربک الکریم، تیرے رب کریم کے معاملے میں کہ رب کریم جو ہے وہ معافی کرتا ہے، پکڑتا نہیں. انسان کو اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی بخشش کی امید، دونوں چیزیں رکھنی چاہیے. اور ایمان جو ہے انہی 2 چیزوں کے درمیان ہے. وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی آدمی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر یہ کہتا ہے کہ اگر آسمانوں سے آواز آئے کہ میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، صرف ایک آدمی کو پکڑا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی اللہ نے پکڑ کی. اور اللہ سے بخشش کی امید اتنی ہے کہ اگر آسمانوں سے یہ آواز آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو پکڑ لیا، ایک آدمی کو معاف کیا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. انسان کو اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی بخشش کی امید بھی رہنی چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان پہ اللہ کی بخشش کی امید غالب ہونی چاہیے. جب انسان کی موت کا وقت آئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی توقع رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی انسان کو امید غالب ہونی چاہیے. آگے پھر وہی جو سلسلہ مضمون پہلے چل رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے شروع فرما دیا. وما آجلا کا، وما، ما یہاں پہ کون سا ہے؟
استفہامیہ ہے. ما اور کون سی چیز؟ آجالا کون سا فعل ہے؟ آجالا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. آجالا کا معنی اجلت سے ہے. یہ کس نے جلدی کی، جلدی کروائی؟ کس چیز نے جلدی کروائی کا تجھ سے؟ ان قوم کا، تیری قوم سے ہٹ کے. تیری قوم سے ہٹ کے کس چیز نے تو اسے جلدی کروائی یہاں آنے کی طور پہ؟ یا موسیٰ. جیسے کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ طلب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کا انتخاب کیا کہ میں ان آدمیوں کو کوہ طور پہ ساتھ لے چلوں اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو مجھے کتاب دیتے ہوئے، تاکہ یہ دین کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں میرے پکے اور سچے دست و بازو بن سکیں. لیکن پھر جلدی سے موسیٰ علیہ السلام تیز قدمی سے خود پہلے کوہ طور میں پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ موسیٰ تم تو اپنے ساتھ آدمی بھی لا رہے تھے قوم کے، تو وہ تمہارے آدمی کہاں گئے؟ تم خود جلدی جلدی کر کے کیوں آ گئے کوہ طور پہ؟ اس سوال کی میں حکمت یہ تھی کہ پیچھے قوم جو تھی وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے جلدی آنے کی وجہ سے پیچھے یہ فتنہ پڑ گیا. لہذا آگے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا یہ جواب دیا. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہم وہ لوگ یعنی میری قوم کے لوگ، اولائے علی اثری آنے والے ہیں میرے قدموں پر. اثر کا معنی باقی رہنے والی چیز، نشانات. وہ آ رہے ہیں علی اثری، میرے نشانات میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یعنی میں انہیں بلا کے آیا ہوں کہ تم لوگوں نے بھی جانا ہے کوہ طور پہ، اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وَعَجَلْتُ اور میں نے جلدی کی، میں نے عجلت کی، الیکا تیرے حضور پہنچنے کی، تیرے حضور آنے کی، تیری طرف. رب اے میرے رب، لترضا تاکہ تو راضی ہو جائے. یا اللہ میں تیرے حضور قوم سے پہلے اس لیے پہنچ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ پیغمبر ہے، ملاقات کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے براہ راست کلام کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک نبی کے دل میں جتنا شوق اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے کتاب حاصل کرنے کا ہو سکتا ہے، قوم کے لوگوں سے تو وہ تعلق نہیں ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی کر کے اللہ کے حضور پہنچ گئے اور عرض کی کہ یا اللہ لوگ تو میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے پہلے آ گیا ہوں کہ یا اللہ آپ خوش ہوں گے کہ بندہ میری ملاقات کے لیے قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا پس بے شک ہم، ان اور نا دو ہیں اکٹھے دونوں ہیں، انا فَإِنَّا پس بے شک ہم، قد تحقیق، فتنا کون سا فعل ہے فتنا؟ فعل ماضی ہے، جمع مکلم کا صیغہ ہے. فتنا کیا معنی؟ فتنے میں ڈالا ہم نے، آزمائش میں ڈالا ہم نے. فتنا ہم نے فتنے میں ڈالا قوم کا تیری قوم کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں ساری مخلوق کے، پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خالق ہونے کی حیثیت سے یہ نسبت اپنی طرف کی ہے. ورنہ اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ فتنہ جو تھا وہ اصل میں اس کا سبب سامری تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں من بعد کا فتنا قوم کا، تیری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا، من بعد کا تیرے آنے کے بعد. تو جلدی جلدی کر کے طور میں پہنچ گیا،
اور بعد میں پیچھے تمہاری قوم جو ہے وہ فتنے میں پڑ گئی، فتنہ تھا شرک کا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اضلّہ کون سا فعل ہے؟ اضلّہ ماضی ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے اضلّہ، اور اس نے گمراہ کیا ہم ان کو، قوم کے لوگوں کو، السامری، سامری نے، سامری کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل لفظ نہیں تھا، اصل اس کا نام نہیں تھا، بلکہ جس طرح خاندانوں کی نسبت ہوتی ہے، سامر خاندان تھا، غامد خاندان ہے، اور اس خاندان سے تعلق رکھنے والے کو غامدی کہا جاتا ہے، اسی طرح سامر خاندان کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا وہ، لہذا اسے سامری کہا گیا۔ اضلّہم السامری، گمراہ کر دیا ان کو سامری نے۔ آگے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی، اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اے موسیٰ تیری قوم تو فتنے میں مبتلا ہوگی، وہ شرک میں مبتلا ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام انتظار تو نہیں کر سکتے تھے، جب ایک قوم شرک میں مبتلا ہو جائے تو پھر پیغمبر انتظار نہیں کر سکتا کہ وہاں انتظار کرے کہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی کوہ طور سے واپس پلٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فرجع موسیٰ، راجع پلٹا، لوٹا، موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، جہاں موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام واپس وہاں چلے گئے، غضبان آصفاً، غضبان رحمان کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، غضبان کا معنی بہت ہی زیادہ غصے میں، غضبان بڑا غضبناک ہو کے بڑے غصے میں گئے موسیٰ علیہ السلام، آصفاً، آصف کا معنی سوری، افسوس کے ساتھ، رنج کے ساتھ، دکھ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ میں اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنا کے آیا ہوں پیچھے، اور قوم جو ہے وہ مجھ پہ ایمان بھی لائی ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کی اتباع کریں گے، اس کے باوجود قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، فتنے میں پڑ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ بھی آیا اور بڑی تکلیف اور دکھ بھی پہنچا، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ پلٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، بڑے ہی غصے میں اور بڑے ہی رنجیدہ ہو کے، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کے اپنی قوم کے پاس قوم کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی، یا قومی، اے میری قوم، کیا، حرف استفہام ہے، سوالیہ ہے، کیا، لم نہیں، یعد، یعدہ، وعدہ یعدو، کون سا فعل ہے یہ؟ مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یعدو کا معنی وہ وعدہ کرتا ہے یا وعدہ کرے گا۔ علم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تمہارے ساتھ، علم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تمہارے ساتھ، ربکم، تمہارے رب نے، وعدن، وعدن کیا ہے؟ مصدر ہے، وعدہ کرنا، کیا نہیں وعدہ کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے، وعدہ کرنا، حسنن، حسنن کا معنی اچھا وعدہ، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم نبی پہ ایمان لے آؤ، میں تمہیں جنت دوں گا، یا میں تمہیں شریعت عطا کروں گا، میں تمہیں دنیا میں کامیابی اور فلاح عطا کروں گا۔ یہ سارے وعدے تھے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا اس اللہ نے جس پہ ایمان لانے کا میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا، جس پہ تم ایمان لائے تھے،
کیا اس اللہ نے، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم پھر گیا اس کے ایمان سے، تم نے اس کے ساتھ شریک بنا لیا۔ افطال علیکم العہد، آ استفہام کا ہے، آ کیا، فا پس، تالا طول پکڑ گیا، تالا ماضی کا فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تالا کیا طویل ہو گیا، کیا لمبا ہو گیا، کیا دیر گزر گئی، علیکم تمہارے اوپر، العہد اس وعدے کی، یہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا، کیا اس وعدے کو بڑا لمبا زمانہ گزر گیا کہ وہ تو وعدہ پورا ہی نہیں ہو رہا اللہ کا؟ اللہ نے تم سے بڑا اچھا وعدہ کیا تھا، تو اب کیا تم نے اللہ کی اتنی جلدی نافرمانی کر دی کہ اس وعدے کو بڑی طویل مدت گزر گئی تھی پورا ہوتے ہوئے کہ پورا نہیں ہوا ابھی، لہذا تم جلدی میں آ کے شرک میں مبتلا ہو گئے؟ بھئی تمہیں کچھ انتظار تو کرنا چاہیے تھا، اللہ پہ تم ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری تو شرط ہے اللہ کے وعدہ پورا ہونے کی، تم کچھ انتظار تو کرتے۔ ابھی تو میں تمہارے درمیان سے گیا ہوں اور 2 دن بھی نہیں گزرے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیا ہے، شرک کیا تم نے اللہ کے ساتھ۔ افطالا کیا طویل زمانہ گزر گیا، علیکم تمہارے اوپر، العہد اس وعدے کو جو اللہ نے کیا تم سے، ام یا اردتم، اردتم کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا۔ اردتم کیا تم نے ارادہ کیا، کیا تم نے چاہا، ان یحلا کیا معنی ہے اس کا، یحلا؟ اس سے پہلے 1 نمبر آیت میں فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي نازل ہونا، یحلا کیا تم نے یہ ارادہ کر لیا، کیا تم نے فیصلہ کر لیا، کیا تم نے طے کر لیا، یحل علیکم غضب من ربکم، ان یہ کہ یحلا نازل ہو، علیکم تمہارے اوپر، غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ پیغمبر نے قوم سے آ کے یہ بات کہی کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، یا اس وعدے کو بڑا لمبا سا گزر گیا کہ وہ وعدہ تو پورا ہی نہیں ہوا، اور تم یہ سمجھو کہ میں نے مان اللہ جھوٹ بولا ہے؟ یا پھر پیغمبر کو اتنا دکھ تھا، اتنا رنج تھا اس بات کا کہ پیغمبر کہتا ہے کہ یا تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کا غضب آ جائے ہم پہ، اللہ کے غضب کو تم خود دعوت دینا چاہتے ہو، اور شرک ہی وہ گناہ ہے جس پہ اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے، اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ ام اردتم یا تم نے ارادہ کر لیا، تم نے فیصلہ کر لیا، ان یحل علیکم کہ نازل ہو جائے تم پہ، غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اخلفتم تم نے خلاف ورزی کی، تم نے مخالفت کی، موعد کا معنی بات جو طے ہو جائے، طے شدہ بات، میرے ساتھ جو تمہاری کمٹمنٹ تھی، میرے ساتھ جو تمہاری طے شدہ بات تھی، اس کی تم نے خلاف ورزی کی۔ وہ طے شدہ بات کیا تھی؟ وہ طے شدہ بات یہ تھی کہ قوم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی اطاعت جو ہے وہ تو فرض ہو جاتی ہے۔ جب ایک آدمی کو انسان یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے مان لیا، ہم آپ پہ ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کے بعد پھر نبی کی اطاعت تو واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے یہ نافرمانی کی ہے مجھ پہ ایمان لانے کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا میری اطاعت کا، میری فرما برداری کا،
اس وعدے کی تم نے خلاف ورزی کی ہے. وہ وعدہ جو ہے انڈرسٹوڈ ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گویا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور نبی تسلیم کرنے کے بعد ہم پہ آپ کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. لہذا جو بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس وعدے کو توڑتا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اخلفتم موعدی، کہ تم نے مجھ پہ ایمان لانے کے بعد میری نافرمانی کر کے مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا. بات واضح ہوگی نا کہ وعدہ کی خلاف ورزی کیا ہے. وعدے کی خلاف ورزی یہ ہے کہ نبوت کو تسلیم کر کے نبی تسلیم کرنے کے بعد اطاعت واجب تھی، لیکن اس اطاعت سے نافرمانی کر کے وہ وعدہ توڑ دیا گیا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بعد کیا تھا. قالو، قوم نے جواب یہ دیا ما اخلفنا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. ما نہیں، اخلفنا، کون سا فعل اخلفنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ما اخلفنا، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا، تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، بے ملکنا، ملک کا معنی مالک ہونا. لام کے اوپر جزم ہو تب بھی اس کا معنی مالک ہے، لام کے اوپر اگر زبر ہو مالک ہو تب بھی اس کا معنی مالک ہے، معنی دونوں کے ایک ہے. یہاں پہ ملکنا، ہم مالک نہیں، ہمارا اختیار نہیں، ہم نے اپنی مرضی یا اپنے اختیار سے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. یعنی یہ ایک کٹ حجتی تھی، ایک بہانہ بازی تھی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، جی اللہ چاہے گا نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں ہم بھی نماز پڑھیں، ہم بھی نمازی بن جائیں. یہ محض کٹ حجتی ہے، یہ جواب نہیں ہے. ویسا ہی جواب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ہم نے اپنی مرضی سے یا اپنے اختیار سے تو نہیں کام کیا، یہ تیرے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی جو ہوئی ہم سے یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ولیکننا، اور لیکن، ہم ملنا، کون سا فعل ہے ہم ملنا؟ ماضی مجہول ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم ملنا، کیا معنی ہم ملنا؟ ہم بوجھ اٹھائے گئے، ہم لادے گئے بوجھ سے. ہم ملنا، حامل کہتے ہیں کلی کو، بوجھ اٹھانے والے کو. ہم ملنا، ہم بوجھ اٹھوائے گئے. اوزارن، ہم اٹھائے گئے. اوزارن، اوزار کا واحد کیا ہے؟ وزر. وزر کا معنی بوجھ. لا تازر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. وزر کا معنی بوجھ، اوزار اس کی جمع ہے. ہم اٹھائے گئے بوجھ من زینت القوم. زینت سے مراد ہے زیور. ویسے زینت کا معنی اچھی چیز، زیب و زینت کی چیز مراد ہے اس سے زیور. ہم اٹھائے گئے بوجھ من زینت القوم، قوم کے زیوروں کا. فَقَذَفْنَاهَا، قذف کا معنی یہ اس سے پہلے شاید اسی سورہ میں سوال ہوا ہے. قذف، قذف ویسے کسی کو کہتے شرعی اصطلاح بھی ہے، ایک حد قذف معروف ہے. جی جھوٹ. ویسے کسی کو پہ کسی
नेक पाक बाल खातून पे तोहमत लगाने को कदफ कहते हैं। शरीयत ने कदफ की हद रखी है 80 कोड़े। अगर साबित हो जाए किसी ने नाजायज़ तोहमत लगाई है किसी पे तो उसकी सज़ा 80 कोड़े है, जिसे शरीयत की इस्तिलाह में हद कदफ कहा जाता है। वैसे कदफ का माना होता है तीर फेंकना, कोई चीज़ ऐसे ही फेंक देना, किसी पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देना। कदफ ना फेंक दिया हमने, फा पस कदफ ना हमने फेंका, हाँ उसको, किसको, जेवर को। इसकी तफसीर में वैसे कुरान मजीद के जो अल्फाज होते हैं अपने मफहूम के एतबार से बात को समझने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह किफ़ायत करते हैं, लेकिन चूँकि ये वाक़यात बनी इसराइल से भी मुतल्लक़ हैं और उनकी किताबों में भी ये वाक़यात मौजूद हैं, लिहाजा मुफस्सरीन उनका मुताला करने के बाद जो नतीजा अख़ज़ करते हैं उसको मुख्तार तरीके से तफसीरों में लिख देते हैं। यहाँ जो बात इरशाद फरमाई गई है उसकी वजाहत के लिए जो बातें लिखी गई हैं मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पे जो बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए वो यही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके निकले, तवील सफ़र था और मैदान तीह जहाँ पे 40 साल तक सज़ा के तौर पे इस कौम को कैद कर दिया गया, सुबह निकलते शाम को उसी जगह वापस आ जाते, सहरा से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वहाँ इन लोगों ने ये महसूस किया कि ज़ेवरात वगैरह जो हमने अब डाले हुए हैं ये तो बोझ है हमारे लिए, इसको उठा के हम किसी एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं और इसको ऐसे ही जेवर की शक्ल में या इसको गला के ईंटों की शक्ल में अपने सामान के साथ रख लेते हैं और उसको हर आदमी का जितना जेवर है उसको लिख लिया जाए। जब हम किसी मंजिल पे पहुंचेंगे तो जितना जितना किसी का जेवर है वो उसको वापस कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी शक्ल जो है वो बन गई। चुनांचे ये तय हुआ कि अपना अपना बोझ जो उठाया हुआ है जेवरात का उसको उठा के फेंक दिया जाए, उसको इकट्ठा एक जगह कर दिया जाए। उसे इकट्ठा एक जगह कर दिया गया। अब ये सामरी जो था बाद लोगों ने लिखा ये वाक़तन मुनाफिक था, लेकिन लोगों मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ आ गया। बाद लोगों ने लिखा है कि ईमान लाया लेकिन बाद में ये मुशरिक हो गया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन सामरी ने सारा जब जेवर इकट्ठा हो गया तो उसको पिघलाने के लिए आग पे रखा गया। मुमकिन है उस वक्त ज़हन में यही चीज़ हो कि इसकी ईंटें वगैरह बनानी है या इसको ऐसी शक्ल दी जाए जिसको आसानी के साथ साथ रखा जा सके, लेकिन सामरी ने उसको सारे सोने को एक बछड़े की शक्ल दे दी और बछड़े की शक्ल देने के बाद कुछ इस तरीके से उसे बनाया कि जब तेज़ हवा उसे गुजरती तो उससे बछड़े की आवाज़ भी निकलती। चुनांचे उसी का यहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि बाद में सामरी ने जो बात कही उससे ये भी पता चलता है कि सामरी ने एक मट्टी की मुठ ली और उस मट्टी को बछड़े के बनने के बाद उसके ऊपर डाला या बनने के दौरान डाला या जब सोना पिघलाया जा रहा था उस वक्त डाला, लेकिन उसने मिट्टी की मुट्ठ उसके ऊपर डाली और उसका जवाब भी पेश किया कि ये मैंने क्यों डाली है। बहरहाल सामरी ने उस सारे सोने को बछड़े की शक्ल दी और उसको कुछ ऐसे उसमें सुराख वगैरह रखे, जब हवा से गुजरती तो उससे बछड़े की आवाज़ निकलती और सामरी ने ये ऐलान कर दिया, लोगों को बताया कि हमारा माबूद या हमारा खुदा तो ये है। और मूसा अलैहिस्सलाम तो ऐसे भूल के तूर पे चले गए, वो आएंगे तो वो भी इसी को अपना खुदा समझेंगे। सामरी ने ये बात कह के लोगों को शिरक में मुब्तला कर दिया। अब कुछ लोग वो थे जो शिरक में फिलवाकी मुब्तला हो गए, कुछ लोग वो थे जिन्होंने ये कहा कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करेंगे, अगर उन्होंने कहा तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। तीसरा ग्रोह वो था जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि ये शिरक है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं फ़कज़ालिका अलक़ा सामरी, फ़कज़ालिका पस इसी तरह अलक़ा डाला सामरियो,
سامری نے اپنا حصہ کچھ سامری نے بھی ڈالا. سارے جتنے قوم کے لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے سارے زیور جو تھے وہ پھینک دیے پگھلانے کے لیے. سامری جو تھا اس نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا, یا اپنا زیور وغیرہ ڈال دیا اس میں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ اخراجہ کا معنی فعل کون سا؟ یہ ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فاخراجا پس اس نے نکالا, پس اس نے بنا نکالا, لہم واسطے ان کے, اجلن بچڑا, جسدن جسم, بچڑے کا جسم, بچڑے کی باڑی جو ہے وہ اس نے سونے کے زیور سے بنائی. لہو خوار, ایسا بچڑا بنایا اس نے. لہو خوار واسطے اس بچڑے کے, خوار آواز تھی نکالنی, جیسی بچڑے کی آواز ہوتی ہے ویسی ہی آواز اس جسم سے نکلتی. فقالو پس لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا یعنی وہ جو مشرک تھے اس میں, ہذا یہ اسم اشارہ ہے, الہکم تمہارا الہ ہے, و الہ موسیٰ اور موسیٰ کا بھی الہ ہے. فناسیہ کون سا فعل ہے؟ ناسیہ ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ناسیہ کا معنی بھول گیا. کون بھول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھول کے کوہ طور پہ چلے گئے کہ وہاں اللہ سے ملاقات ہونی ہے. اللہ تو یہ ہے, الہ تو یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں افلا, استفہام کا ہے, فا پس لا یرون. لا یرون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. افلا یرون کیا پس وہ نہیں دیکھتے تھے, اللہ یہ کہ نہیں, یرجعو لا یرجعو کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. لا یرجعو کیا معنی؟ نہیں پلٹاتا. کیا وہ نہیں دیکھتے تھے, اللہ یرجعو کہ وہ نہیں پلٹاتا, الیہم طرف ان کی, قولاً بات, قول, ولا یملکو, ولا یملکو مضارع منفی ہے یہ بھی, اور نہیں ہے مالک, نہیں ہے اختیار, لہم واسطے ان کے, ذرن نقصان کا, ولا نفعن اور نہ ہی نفع. یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ پہ دی ہے. اور تعجب کی بات یہی ہے کہ ہر زمانے کے مشرک یہ دیکھتے ہیں کہ جنہیں وہ الہ بنائے ہوئے ہیں وہ نہ سنتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ نفع پہنچاتے ہیں, نہ نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اسے معبود کہتے ہیں. اب یہ جو چیزیں مادے کی ہیں ان کے بارے میں تو فی الواقع یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر مٹی کا یا پتھر کا بت تراشا جائے یا سونے کا بچڑا بنایا جائے, کوئی بھی چیز بنائی جائے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ تو بات کرتا ہے, نہ بات سنتا ہے, نہ تکلیف دیتا ہے, نہ نفع دیتا ہے, کچھ بھی نہیں دیتا. پھر یہ تم نے کیسے معبود بنا لیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرک بے عقل ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے یا احمق ہوتا ہے. اب یہی دیکھیے کہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں بالکل وہی چیزیں ان پہ بھی یہ صادق آتی ہیں. کبھی آپ نے سنا کسی سے فلاں مردے نے بات کی اور میں نے سنی ہے؟ اتنے ہزاروں لوگ جاتے ہیں دادا دربار پہ, سید علی حجویری کی قبر پہ, کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ یرجعو قولاً کہ وہ بات پلٹاتا ہے یا بات سناتا ہے یا اسے بات کی اور میں نے بات سنی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. اور اللہ نے یہی دلیل دی ہے کہ لا یرجعو قولاً
کہ وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے رہا، پھر تم کیسے اسے اپنا معبود کہتے ہو، کیسے الہ کہتے ہو؟ اور پھر وہ نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا۔ اور یہی بات جو قبروں پہ جاتے ہیں یا مزاروں پہ جاتے ہیں، لیکن عقیدے کی بات ہے، انسان کا عقیدہ اگر پتھر پہ آ جائے تو اس کو بھی انسان مان لیتا ہے، بچڑے پہ آ جائے اس کو مان لیتا ہے، گائے پہ آئے اسے مان لیتا ہے، اور جو اللہ حی اور قیوم ہے نہیں مانتا تو اس کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلیل کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ بولتا نہیں یا سنتا نہیں، نفع نقصان نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہ نہیں۔ الہ تو وہی ہے جو بات سنے بھی اور بات سنائے بھی، نفع بھی دے، نقصان بھی دے، بیماری بھی آئے، صحت بھی آئے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہو۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے بھی خطاب کیا۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اپنی قوم کو نصیحت کی، اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قَالَ لَهُمْ کہا واسطے ان کے، واسطے قوم کے، ہارون نے، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے واپس پلٹنے سے پہلے ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے یہ بات کہہ چکے تھے۔ کیا کہہ چکے تھے؟ یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہی، بے شک فتنتم ماضی مجہول ہے، تم لوگ آزمائے گئے ہو، فتنتم تم فتنے میں ڈالے گئے ہو، تم آزمائے گئے ہو، بہی ساتھ اس کے، ساتھ اس بچڑے کے، وَإِنَّ اور بے شک ربکم تمہارا رب الرحمن رحمان ہے، فاتبعونی تم لوگ میری پیروی کرو، کس کی؟ ہارون علیہ السلام کی، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، امری میرے حکم کی۔ قالوا قوم نے جواب دیا لن نبرح، نبرح کون سا فعل ہے؟ مضارع جو متکلم کا صیغہ یہ، اور کیا معنی ہے اس کا؟ اس سے پہلے کون سی سورہ میں استعمال ہوا یہ؟ سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات کہی تھی، جو بھائیوں میں سے اچھا تھا، کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں چلوں گا، نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی راہ پیدا نہ کرے۔ نبرہ کا معنی ہوتا ہے ٹلنا، ہٹنا۔ لن نبرہ ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے، ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، یا دوسرے الفاظ میں ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ لن نبرہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں ہٹیں گے، علیہ عاکفین کس بات سے نہیں ہٹیں گے؟ علیہ اوپر اس کے، عاکفین عاکف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کرنے والا۔ اور ویسے شرعی اصطلاح میں اس کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے، کسی مزار پہ، کسی قبر پہ، کسی گدی پہ مجاور بن کے بیٹھنا، یہ بھی اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اعتکاف کا لفظ استعمال فرمایا وہ مجاوری کے لیے استعمال فرمایا ہے، بچڑے کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ،
لہذا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ قوم نے یہ جواب دیا لن نبرہا، ہم ہمیشہ اسی مسلک پہ قائم رہیں گے، ہم ہرگز اس دین سے نہیں ہٹیں گے، لن نبرہا ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، علیہ عاکفین اس کے اوپر اعتکاف، عاکفین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اعتکاف کرنے والے، اس کے اوپر اعتکاف کرنے والے ہیں ہم، اس کے اوپر اعتکاف کیے رہیں گے، بشرے کے اوپر اس کے مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ یرجع لوٹ آئے الینا موسیٰ ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے، آ کے یا تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس کی مجاوری میں، یا پھر ہمیں بتائے کہ یہ الہ نہیں تو کون سا الہ ہے ہمارا، ہمیں غلط ثابت کرے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ آگے پھر دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بھائی ہارون، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا تھا اپنا، میں تمہیں اپنا نائب بنا کے گیا تھا ان کے درمیان، تو تم نے انہیں کیوں منع نہیں کیا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔